Kavitayen, which is hot off the press, released at the hands of Dr. Muhammad Ali Rabani Sahab, Cultural Council, Embassy of Islamic Republic of Iran, New Delhi. We have with us the dignitaries, Shri Sahitya Hussain Jani, Director, Center for Translation in the Department of Art in Iran, Shri Ali Reza Lazbeh, Cultural Attaché, Iran Culture House, New Delhi, Shri J.S. Rajputji, former Chairman of the NCERT, Professor Akhlaq Khan, Professor Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and Dr. Aziz Mahdi, who is the competent translator of this book, Adhunik, Irani, Kavitayen. At the outset, I request Dr. K. Srinivas Rauji, respected Secretary, Sahitya Akademi, to felicitate, offering Angavastram first to Dr. Muhammad Ali Rabani Sahab. Then to Shri Sahitya Hussain Jani Sahab. Shri Ali Reza Lazbeh. Dr. J.S. Rajputji. Professor Akhlaq Khan Sahab. Professor Akhlaq Khan. After that, Shri Aziz Mahdi. Now I request Dr. K. Srinivas Rauji to formally welcome the gathering. Thank you, Krishna. Dear Mr. Muhammad Ali Rabani, Cultural Counselor of Embassy of Islamic Republic of Iran in India, Madam Sahitya Hussain Jani, Director, Center for Translation, Department of Arts, Tehran, Mr. Ali Reza Lazbeh, Cultural Attaché, Iran Cultural House, New Delhi, and very soon we are going to miss him in India. He is going back this Friday, just mentioned. And Professor J.S. Rajput Sahab, who is the former chairman of NCERT, Professor Akhlaq Khan, a professor at Jawaharlal Nehru University, Mr. Aziz Mahdi, eminent translator, and friends of Sahitya Akademi. I am glad to welcome all of you for this function to release and launch Adhunik Irani Kavitayen, translated into Hindi by Mr. Aziz Mahdi. Friends, it is a well-known fact for the literary lovers of India and Iran, as well as those who are familiar with Akademi's cultural exchange programs and few Indo-Iran literary meets which we had organized in the past, that cultural and literary relationship between India and Iran is very ancient. It is also true that the amount of Persian literature in India during the Middle Ages adds vibrancy to diverse Indian literature. Of course, prose and other genres also existed, but it is poetry that formed the core and chunk of such a literature.
given such an intricate relationship between India and Iran, it is but natural that we should continue the relationship and take it forward to the next level. The world has changed a lot in the past 100 years, and relationship between nations based on knowledge transmission and exchange of ideas is bound to last much longer than the ones that are based solely on commercial relationship. One may wonder why poetry in this day and age. Well, poetry is very important in human life, irrespective of technological advances and material achievements. For poetry ornaments and decorates our thoughts, feelings and emotions, and helps one to express one's emotions in an easily understandable and relatable manner. Without poetry, our psychological or inner world will be barren in expressions. There are many advantages and importance of poetry in humanity, but I would like to quote from Gurudev Rabindranath Tagore instead of me trying to express in my own language as to why India and Iran poetry is important. I quote, I used to dream of a Persia where bulbuls made love to the roses, where in dreamland gardens poets sat around their wine cups and invoked visions of ineffable meanings. But now that I have come to your country, my dream has been formed into a concrete image that finds its permanent place in the inner chamber of my experience. I have visited Sadi Stone. I have sat beside the resting place of office and intimately felt its touch in the glimmering green of your woodlands. In blossoming roses, the past age of Persia lent the world perfume of its own sunny hours of spring to the morning of that day, and the silent voice of your own ancient poet filled in the silence in the heart of the poet of modern India. Unquote. The main reason for such complete and instant synergy between these two great nations is that both India and Iran are lands of poetry, not now or in the modern times, but from ancient times. Countless are great and distinguished poets in India and Iran through centuries. Coming to a time closer to us in the modern period, Muhammad Taqi Bahar and Parvin Ehtesami are two outstanding poets of classical mode who come to mind. Nema Yushis and Ahmad Shamlo too enriched modern Iranian poetic tradition in different forms. Fereydun Moshri, Muhammad Reza Shafi Kadkani, Reza Barhani, Ali Abdul Reze, and Ali Babchani, and many other poets in the recent decades have contributed in rich vein to Iranian poetry. Regarding the modern and contemporary poetry of Iran, things have changed, and now we do get to read Iranian poetry thanks to internet and advancement of technology in other fronts. Few books such as Aziz Mahdi's Modern Poetry of Iran, a collection of 80 plus poets of modern times, and Sayyid Qutb's Modern Iranian Poetry are now available in India. Of course, there are sites where constantly poetry from different countries are shared in English translation. This book, Adhunik Irani Kavitayen, edited and very well translated by Mr. Rajiv Mahdi, is a most welcome step in making Iranian literature available to Indian readers at a mass level. I sincerely hope this book gets translated into many other Indian languages as well. Some of the names of great poets of Iran, and I just mentioned, are featured in this book, and everyone will agree that Aziz Mahdi has done a wonderful job of selecting important poets of our time and translated their poetry into Hindi. I just intentionally not mention because one of our poets also sitting with us. He himself will read his poetry so that we will come to know none other than Ali Reza Rajvi. And anthologies of this nature serve the readers as guides
or pointers so that readers can pick up the great works of these distinguished poets featured in this anthology and go on to read and enjoy them. In that sense, this anthology serves a larger purpose. I take this opportunity to thank Iran Cultural House, particularly Rabbani Sahab and Kajwa Sahab, who took interest to get it published in Hindi translation. The Embassy of Iran in India has always been a willing partner in helping us to organize literary exchange programs. I sincerely hope we get to publish more and more Iranian literature in the years to come, and also the Embassy of Iran in India and Iran Cultural House can help us in getting modern Indian classics translated into Persian for the benefit of literary lovers of Iran. Now we have our own ambassador, Mr. Kajwa Sahab, who will go back to Iran, will pursue and see that Indian classics will get translated to Iran. With these two words, I welcome all of you. Thank you. Thank you very much. Well, thank you very much, sir, for brilliantly and briefly pointing out the significance of mutual translations and Indo-Iranian cultural bonds, specifically mentioning the brilliant efforts made by Aziz by Mehdi in translating this book for us. Now I request Dr. Rabbani Sahab to ease this book. And all the dignitaries I request to join Rabbani Sahab. Especially I request Aziz by Mehdi to join the dignitaries. Thank you. As the Secretary pointed it out in his welcome address that the book will be taken out soon for its translation into other Indian languages. Let us move forward for the same. Now, may I request Dr. Rabbani Sahab to share his views first. Good afternoon. I am grateful to Dr. Srinivas Rao and his colleagues for the tireless effort in the publishing of the translation of modern Persian poetry in Hindi. I hope the President of the State, GS Rajput Parliament Chairman NCRT, will add grace to the occasion. I really also appreciate also Kavitayen and his gathering. I convey my best wishes to Dr. Azberi for this valuable book and thanks to Dr. Azberi and Dr. Sahitya for the help and support for this academic initiative. We are taking much of your time and will be convey my view. Basically, literature is one of the main elements of culture and every nation is known by its literature. The best way to know a nation is through literature.
history, civilization, culture, social, political, and economic development of the nation are reflected in its literature. In the interaction between different nations, literature represents and language also mediate communication and bring the understanding of nation closer together and can form a common understanding. Therefore, in the age of globalization, indigenous and local literature has become very famed, and we are talking about world literature. In the world of national literature, literature has a specific political, geographical, linguistic, and cultural authority, while world literature is transnational. It is common global message, issue, and concerns. It does not have a specific political or even cultural area. Though Goethe is known as pioneer of world literature, who has discovered and elaborated, but in fact it goes back to great Persian-speaking poets of Iran and India, poets such as Rumi, Hafez, Bidel, Dehlevi, and Iqbal, whose message were really humanity and love, used the universal poetry as the language of world reconciliation. Another important issue, the utility and importance of comparative literature, is to recognize the literature of the other, because basically the literature of any nation is a mixture of culture and subculture, some of which are rooted in the culture of other countries, and this in itself is a step toward recognizing common literary symbol to access this universal literature. Translation has an important role in this regard. The social role of societies has played a key role. Translation is important in the modernization of countries, and it is not an exaggeration to say that the role of translation in the cultural orientation in the new age is far more decisive than other cultural practices. The term translated thinking refers to thinking that is popularized in society through the translation work of knowledge, insight, and character of the other. The contribution of books and translation in the relationship between Iran and India has been important for a long time. It has a history of 2,000 years. Hindi books have been published in Iran, some of which have been reprinted several times. I mentioned some of the best sellers because of their fame and importance. The historical and attractive novel, Iran and Babel, written by Alexandrian, with the translation of the famous Iranian translator, Zabiullah Mansouri, which tells the story of Babel, the founder of the Mongol dynasty of India, and its relation with Shah Ismail, the founder of the Safavid dynasty. This book has been published 20 times with 60,000 copies. Iranian intellectuals and researchers also presented best-selling and prestigious works in introducing Indian culture and civilization to Iranians. Thousands of copies of it have been published. Also, the Book of Religions and Philosophical History of India, written by the late Iranian philosopher and scientific professor Dariush Sharidan, which has been published 8 times and 32,000 copies in 30 years ago, which increased the awareness of Iranian about Indian religion
and its philosophical ideology. Popular work in Iran are related to one also. It is also for kind information that Mahabharat, Ramayana, and Ranjana are also being translated in the Persian in Iran. Iran Cultural House, New Delhi, always encouraged the academic and cultural initiative of scholars and poets. Keeping this in view, we have assisted in publishing of a translation book, Kitab Iran, by Professor Kavitayen and also another. From the volume and level of prominent Iranian personalities who work in the field of culture and international studies of other countries, India has a high rank in the past and the contemporary period. Such professors like Professor Shaikan and also Atullah Mushtabawi to Hadadadid, and a large number of university professors who presented many works on ideology. The importance of literary translation in the cultural relation between Iran and India is more important today than before, because the image and view of the people of Iran and India each other remain mainly historical and retrospective and unaware of each other's contemporary intellectual, cultural, and literary development. Translation have a great potential developing moral and human values and strengthen the common understanding of the two nations. Hopefully, we will see the translation and publication of contemporary Indian literature books in Iran as soon as possible, and the path of joint cooperation between Iran Cultural House and Sahitya Akademi in translating and publishing literary works of the two countries will be more smoother and future, and we will see more cooperation this year. Thank you very much. Thank you very much, sir, for emphatically delineating the socio-cultural as well as political significance of translation, citing so many apt examples of the works translated, with special focus on its sale as well. May I now request Saide Hossain Jani to share the views. سلام علیکم. من ترجیح میدم که به زبان فارسی صحبت بکنم و زمان بکشم ترجمه، از اون جهت که اگه این کتاب به زبان هندی ترجمه شده و اینطور مطرح شد که قرار هندی صحبت بشه در اینجا. از خدمت شما ما از مرکز ترجمه ایران و در واقع تحت نام حوزه هنری یکی از بخش‌هایی که در حوزه هنری فعالیت می‌کنه با عنوان مرکز ترجمه این کتاب رو از ابتدا کلید جمع‌آوری این کتاب رو سعی کردیم با انتخاب شاعران شاخص، به این معنی که شعرهایی از شاعران شاخص در 40 سال اخیر در سال‌های بعد از انقلاب و به عنوان اشعار معاصر شاعران معاصر رو در دسترس قرار بدیم برای شاعرانی که خودشون یکی از افرادی بودن که جزو شاعران شاخص بودن. اینها این کتاب رو برای ما جمع‌آوری کردن. Hossain Jani wants to speak in Persian because she was told that this session will be where people will speak in Hindi, so that she prepared a speech in English. She prepared a speech in Persian. She is head of Persian Center of Translation and also a Holland organization in Iran, Tehran. And at that Center of Translation, the idea of this collection was proposed there. It was
A collection was made for known poets and their poems, the contemporary poets also, and the poets themselves, they selected these poems with the help of other poets. So it's all poets who sat down together and made this book possible to be made as an anthology or a collection of modern Persian poetry which can be bought or sent to the non-Persian speaking world. پس این کتاب به زبان‌های مختلف در کشورهای مختلف استقبال شده و این معنی که به بیش از 12 زبان تقریبا ترجمه شده و در بعضی از این ترجمه‌ها استقبالی در حد یک جایزه ملی باهاش برخورد شده. به زبان ارمنی من چند از این زبان رو خدمتتون میگم. زبان کردی، زبان ارمنی که جایزه کتاب سال رو در بخش ترجمه در کشور ارمنستان صاحب شد، به زبان اردو، به زبان انگلیسی که باز صاحب جایزه کتاب منطقه‌ای شد، به زبان روسی ترجمه شده، فرانسه، ایتالیایی که در بخش ناشران فرهنگی صاحب نگاه ویژه شد در ایتالیا، به زبان آذری و آذربایجان، در دو خط خاص به زبان ترکی رسانده و چندین زبان دیگه عربی، مالایی، چندین زبان دیگه هست که کار شده و چاپ شده در کشورهای مختلف. This book has been published in various languages of the world. To be precise, she said 12 languages of the world, and some of these translated works have won the international prize for translation in various countries. In Armenia, the book was given Book of the Year award. In Korean language, Urdu, Russian, Italian, Azerbaijani, and Arabic. And in English, it was published by Rupa Publication in India, and it was awarded Book of the Year award in 2019 by Ministry of Culture and Guidance, Islamic Republic of Iran. از این جهت که مترجمانی که این کتاب‌ها رو ترجمه کردن خود اکثراً در 99% اوقات شاعر بودند و به نوعی یک فرد مترجم دو زبانه محسوب می‌شدند که به عنوان مثال آقای عزیز مهدی که اینجا هستیم در خدمتشون خودشون یک فرد دو زبانه محسوب میشن. در اون حد که میتونن ضرب المثل‌های فارسی رو حتی بیان بکنن، حتی میتونن با لهجه خاصی شهر در کشور ما به اسم اصفهان میتونن با این لهجه صحبت کنن. در دانشگاه ادبیات در ایران ایشون دانشگاه خارجی ایشون در اونجا زبان فارسی رو تا مرز دکترا ادامه دادن و همونجا هم تدریس میکردن. اینقدر مسلط هستن به زبان فارسی. و در این حال با شعر هم آشنا هستن. کتاب شعر فارسی ایشون به تازگی چاپ شده در ایران. میخوام بگم که این یکی از نکات موفقیت میتونه باشه و در اصل یکی از نکته‌هایی که باید رعایت بشه برای بحث ترجمه، از اون جهت که ترجمه رو فقط به چشم صنعت نباید دید، به چشم هنر باید دید و وقتی اون هنر باشه در ترجمه یک اثر به زبان دیگری، این میتونه الهام بخش باشه و میتونه روح کلام و جان کلام رو منتقل بکنه. She talked about how poets themselves collected these collections, and most of them were the translators were themselves poets in certain occasions. And the example of myself, I was there in Iran, and she explained about me, which I'm not going to go in detail about. And I did my best to translate it to English and Hindi. And according to her, translation is an art. So if an art is translated and the work of translation is going through an artist who is translating this art, it becomes more valuable, it becomes easier to transfer those emotions, those thoughts, which the artists themselves can feel and then communicate to the reader. And that was the soul of the poetry can be conveyed to the reader. بنابراین ترجمه یک بحثی هست که میتونه واسه تقویت و تحکیم بین ملت‌ها بشه، پیوندهای فرهنگی رو تحکیم بکنه و خصوصا وقتی که این نکات رعایت بشه درش و
حقیقتا ما سعی کردیم که ترجمه رو من همیشه این رو میگم به عنوان یک کار وظیفه‌ای و به عنوان یک کار ادبیاتی صرف نبینید. این که شعر خودش یک جانی داره و دل آدم‌ها در آن جایگاه خودش رو داره، ولی به هر حال ترجمه رو باید به عنوان یک پلی که این پل تشکیل شده و ساخته شده از خشت‌ها و آجرهایی از نور، از آینه اگر ببینید این رو، اون وقت ترجمه خواهد بود. She talked about how translations make relationships between various cultures stronger, and translation itself of a poem which has life, poem itself has a life, and translation is a bridge that is made up of those bricks which make other people traverse it and make a connection between various cultures which is made possible through translation. در حال چون این کتاب بسیار امیدبخش هست، من خوشحالی خودم رو و تشکر خودم رو اعلام میکنم اینجا از دوستان عزیز که زحمت کشیدن و این کار رو همکاری کردن با ما، و امیدوار هستم که این مسیر ادامه پیدا بکنه. امیدوار هستم که این روح که حرکت کرده مسیرش هم بالاتر و بازتر باشه و به اقیانوس منتهی بشه و انشاءالله که به بار پربهار و سبز برسید در نهایت بین ملت‌ها که برخوردن. She's talking in poems herself. She's not speaking, she's communicating in poem. She's thanking for the book which has been translated, and according to her, may this be the first of the steps which is taken in the direction of more to come. And yes, she talked about the river, how this can be a river which can lead ourselves, which lead us to the ocean of more works to be translated, and how we can reach a garden or a paradise which is blooming with various thoughts and ideologies of various cultures. در ادامه این مجموعه ها به هر حال مجموعه مختلفی هست در زمینه ادبیات. کتاب‌هایی هست که در زمینه دفاع مقدس کار شده به عنوان یک رمان و در حال حاضر داره به عنوان یک منبع در درسی در دانشگاه‌های آمریکا تدریس میشه. این ترجمه‌ها رو هم ما در کنار ترجمه‌های ادبیات و شعر داریم. چون شعر زبان دل هست و بیشتر بر دل میشینه، این رو بیشتر استفاده شده در زبان‌های مختلف. ما این آکادمی رو داریم که این همکاری رو ادامه بدیم و مجموعه‌های دیگری به زبان‌های مختلف هست، به خصوص در هند و زبان اردو، هندی و انگلیسی داریم ترجمه‌هایی که آماده است، از جمله گزیده شعری که خواسته زنان شاعر معاصر هست. We have many other works which are in the pipeline, and they have been translated into various languages, English, Urdu, and not Hindi, she has not mentioned Hindi, and various topics such as sacred defense of Iran, which is there, but they are mostly prose, not poems. So they also have the capability of being transferred into various languages. But poem itself is, because it has language of art, it was translated earlier. But we have more works which can be translated, which can be published, and I hope that such works also be taken into consideration to be published in the future stages. I was thanking Srinivas Rao and others for patiently listening to her, and for the publication of the book. She's thanking you so much. Thanks, Dr. Rahman. Thanks, Sahitya, for translating Mandarin for us. Now I request Sri Ali Reza Tasbeh to speak. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایک عزیزان عرض سلام دارم. چه پای اردو حرف بزنم؟
به احترام استاد چند کلام حرف میزنم. میگه ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे यहाँ सबसे पहले मैं चाहता हूँ सेक्रेटरी साहित्य अकादमी मिस्टर राव से शुक्रिया अदा करता हूँ और अगर इजाज़त है चंद कलाम पेशन बात करूँ. اصلا موضوعتون من به عنوان یه شاعر و نویسنده در ایران هستم و درست 10 سال دیپلمات فرهنگی بودم ولی افتخارم همین شاعری و همین نویسندگی است. Although I have been a diplomat for the last 10 years, but I am known in Iran as a writer and a poet, and this is which I am proud of, being a poet and a writer. شاید خوب نباشه برای یه نفر که خودش رو اینجوری معرفی کنه. من فقط در این بیش از 100 کتاب تو 8 سالی که تقریبا بودم 100 کتاب آماده کردم و البته این کارهای انتخاب ها رو جز به اینها حساب نمی‌کنم. It may not be appropriate to introduce myself as this, but I have published around 100 books in these last 10 years which I have been in India. And apart from this book and other collections which he has helped in, he has published around 100 title books in various languages. زبان‌های مختلف فارسی. و بزرگترین مجموعه شعر ایران رو که انتخاب شده و چاپ شده 170 جلد، اون رو خودم انتخابش همه با من بوده، ولی جز در جلدی که متعلق به خودم بوده و دوستان پشتش نوشتن که این انتخاب‌ها به عهده ایشون بوده، حتی اشاره هم نکردم که این مجموعه کار منه. ولی بزرگترین مجموعه شعر ایران 170 جلدی رو من باز انتخاب کردم. The largest collection of Persian poetry which has been compiled till now, it is in 170 volumes which he has helped in compiling, and his name is not mentioned there, but that's his nature of not mentioning his name in the books. Yes, he said, no, I don't want my name on the book. But he has played a role in collecting these books. ارزم بزرگتون خاطرات خوبی دارم. وقتی کتاب شعر کوره رو ترجمه کردیم و من مقدمه‌ای نوشتم، یک دوره اونها هم مثل ما 5 دوره سبک داشتن. یه دوره داشتن اسمش کاسا بود، کاسا، و اینها هم دوره با شاعران بزرگی مثل سعدی و امیرخسرو دهلوی و اون دوره بود. و من رفتم تحقیق کردم چون همه مثنوی بود و همه بر مبنای قصه. فهمیدم این کاسایی که در کره هست همون قصه ما بوده، یعنی شعر قصه بوده که این شده و تو اون مقدمه نوشتم. و خیلی دوست دارم که شعر امروز هندوستان رو هم دست کم 70-80 شاعر مطرح رو در ایران ترجمه کنیم و من با سرایی هم کنم و یه مجموعه خوبی بشه که بدیم به Sir has translated, he has rewritten a translation of Korean poems in Persian, and he has rewritten them in Persian poetry. And he talked about how Korea has 5 styles of writing of poems. One of them was Kasa, which is in fact qisse or stories in Persian. And he has written a foreword for the preface for that book. And then he mentioned how he is ready for a collection of Indian poets which can be compiled, an anthology of Indian poets which he will definitely help in getting published in Iran. اینجا سایت آکادمی است و اینجور که من اینجا رو هویتش رو میدونم بیشتر ادبیات داره چاپ میکنه. ما ایرانی ها در کشورمون نفت داریم، خاویار داریم، فرش داریم، خیلی صنعت‌های دیگه داریم، ولی در کنار اینها شعر و عرفان هم داریم. ما با اون شعر و عرفانمون مینازیم، نه با اون فرش ابریشمیمون، نه با اون نفتمون، ما با اون شعرمون مینازیم، افتخار میکنیم. This place which we are in right now is Sahitya Akademi, the center of literature basically.
is connected to literature. In Iran, we have oil, we have caviar, we have many other things, but we are proud of our poems, we are proud of our literature, and which is, in fact, poems and mysticism is something which we are proud of in Iran. شعر هنر اول ماست. Poem is our first art. هنر اول ما ایرانی هاست و هیچ وقت اجازه نمیدیم این هنر اول هنرهای دیگه بیان این هنر رو کنار بگذارن. We have never let the other arts to come and displace the first position which this art holds, poem holds in our culture. در خیلی از کشورهای دنیا الان ادبیات و شعر نقش یک سرونت هنرهای مثل سینما و موسیقی رو بازی میکنه. یعنی هنر اول دیگه نیست. In various countries, poetry has been made a servant of other arts like cinema and others, but in Iran it's not like that. این چیز خطرناکیه. باید مواظب باشیم همیشه هنر اول شعر باشه، نویسندگی باشه. ملتی که رمان قوی نداره ملت قوی نیست. We should focus on the fact that poem should always be the pioneer or on top of other arts, because this is a dangerous precedence if poem is displaced by other arts. آخرش چی گفتید من یادم؟ حالا ترجمه می‌کنیم باز. عرضم به حضورتون از توی نویسنده‌های بزرگ، شاعران بزرگ حکیم میاد بیرون. الان بیدل شما یک حکیمه، شنکراچاریا یک حکیمه، محمد اقبال یک حکیمه. حکیمان کسانی هستند که در دنیا فقط اینها اجازه دارن حکم کنن و حاکم باشن. حکیمان باید حاکم باشن. حکیم حاکم، حکم کردن از حکیمه. حکیمان صاحب اندیشند. اینها طبقه بالایی هستند. اینها باید در جامعه نفوذ کامل داشته باشند و جامعه‌ای که برش حکیمان حاکم باشن جامعه بسیار بالایی. اینها از ادبیات، اینها رو، این ادبیات رو مقامش رو بالا بدارید. شعر بالاترین مقامه و هنرهای دیگه، سینما، موسیقی، چیزهای دیگه، هنرهای تجسمی، وقتی شعر در روحش دمیده میشه اینها بالا میرن. اگر سینما ایران رشد کرده، اگر موسیقی ایران رشد کرده به خاطر نفوذ ادبیات پاک درشه، ادبیات اندیشمند است. این مجموعه شعر یه مجموعه درست از اندیشه ناب ایرانی است که عرضه شده. Sir has talked about how the word Hakim and Hakim. Hakim means a person who is a learned person or men of letters, basically. Those are Hakims who know, who have knowledge of various fields. So, Sir is saying basically that Hakims should be Hakims. They should be the rulers of societies. What their thoughts can convey and help in the upliftment of societies. That's how he has mentioned the name of Shankaracharya, Vedil and Iqbal in India, who are basically uplifting the society and their thoughts. And he has talked about how literature and poems have the topmost status amongst all other arts, where cinema and music, while if they do not have a poetical soul, they cannot achieve anything. It's the poems which put in the soul in the cinema and music. And such a collection of matchmaking of the achievement. The collection right now is a collection of thoughts and ideologies of Iranian writers and poets, which is compiled in the form of this book. و امیدوارم که این مجموعه زود به دست من بیاد. این کتاب 6 ماهه چاپ شده، ما هم 6 ماهه بتونیم یک کتاب خوب از شما چاپ کنیم در مدت 6 ماه. I wish that the collection of Indian poems reach my hands as soon as possible, and we have published it in 6 months, and I promise that if it reaches me, I'll publish
that also in 6 months. در کارهای ادبیات کودک و نوجوان هم ایشون درخواست کرده بود، کارهایی هست انشاءالله براشون برمی‌فرستیم. We do have works of children in adolescent section which you have talked about, they have talked about with you, and they will convey to you and send it to you as soon as possible. Thank you very much, sir. Your words, encouraging words, show your admiration and commitment towards literature and all other arts. Thank you very much. I now request Shri G.S. Rajput sir, former chairman NCRT. Esteemed Shri Ali Rabbani, Dr. Shri Maskao, Madam Saida Hussain Jani, Professor Ali Raja, colleagues and friends. Meeting Rabbani Sahab, I recall that in April 2010, when I first attended the UNESCO Executive Board meeting at India representative, I got acquainted with Professor Jalali Akram, the most popular person in the UNESCO, and we have been friends in all the meetings that I attended face to face, some of them subsequently have been online. I hope the next one also we shall be meeting, so I'm really happy that we have met again. I am not the person from the field of literature or anything that I know about poetry. But I know one thing. I studied physics, research in physics, but worked in the field of education. As the director of NCRT, I had to oversee what should children be learning in India in schools. And I did that part in the year 2000, many of you will remember. It has a different story, but the basic instinct at that stage was, the basic comprehension and the approach was that the world needs to understand what now we call in UNESCO terminology, learning to live together. All our efforts must be directed to let every child learn how to live together with diversity and how to see, visualize and internalize unity in diversity. And this can come only from a pure heart. If a teacher is teaching with a pure heart, if a story is told with a pure heart, if a poem is read with a pure heart, you transcend the heart of the listener. What we do in education? We prepare a lay person and try to transform him into a personality, person to person. And if you go to a still higher level, it is said that as the chairman of NCT, I have selected a logo for teachers, educators, and education, everything. And the logo says, a teacher, a creator, a poet, an author, a man of letters has the capacity to take a person from humanity to divinity. That is what a poet does. It comes from the pure heart, unadulterated. Einstein once wrote that we all have our horizons, our picture of the cosmos, the picture of the world, the picture of the family, the picture of the society. And there is a lot of other issues that get in because of the inner trace. The poet is one who can see it in the pure. And this purity makes all the difference. And this purity can bring cultures together, nations together, individuals together, families together. And all of us have witnessed this. We have seen how people come together. If you read a poem of Kalidas, or you read a poem of, I have a quotation from the poet Hafiz, a Persian philosopher, and he says something very significant. He says, boast
was not of knowledge. For at the time of death, Aristotle and their beggar walked side by side. And let me immediately come back to say what Gandhi used to say, that simple terminology. Head and heart. If you focus only on the head, it will not inspire humanity within you. Bertrand Russell said that if humanity pursues only knowledge, it will destroy itself. It has to learn discretion. And I have to find out how can I get an example that if you pursue only knowledge, humanity will destroy itself. And I have an example. When the first atomic explosion took place in Los Alamos in 1945, science was at speed, knowledge was at speed. There were scientists who were thinking how it will be utilized for the welfare of humanity. There were men in power who were thinking how they will make a Hiroshima and Nagasaki. And therefore, knowledge alone could really destroy humanity. And that is something who can prevent it. Only a nourished heart and nurtured mind can prevent it. And this nourishment and nurturance comes from literature, comes from cultural exchanges, comes from interactions of pure hearts, and we presume that a poet has a pure heart. His idea, his imagination. The reference came to Gurudev. Gurudev drew that reference. Gurudev wrote that every child when he takes birth gets two boons from the heaven, or you can say from the nature, or from the God. And they are power of ideas and power of imagination. And Gurudev said, certainly enough, our education systems include these two goals at every stage. You have a fixed curriculum, you have an examination, you have marks, this. And in India we understand, we focus only on the high marks, not on the heart, not on head and heart. So, if you have to nurture the heart, if you have to cater to that pillar of education, learning to be, then you have to go to literature. There is no society in which people don't want to listen to poems, stories, know about the traditions of others, cultural diversities of others. Everybody wants to know. And that part is looked after by the translation. The translation acculturates human beings to a higher level. A good translation can enhance the cultural advancement of society. And that is how it should be encouraged. Gradually only I have learned about it. And let me take a couple of more minutes and say, because this is something that I wanted to tell. Why somebody writes a poem? I am not a poet. I have the presence of both people who are poets. But what I am going to say, let me see whether how the poet reacts to it and if he takes it all. You know, S. Chandrasekhar, who got a Nobel Prize in Physics, and my background is physics, so I read a couple of things about physics. In 1979, he wrote a book, Beauty and the Quest of Beauty in Science. Beauty and Quest of Beauty in Science. And he said, and here I say, when a poet thinks, creates his own cosmos, envisions a cosmos, and then finds out what he is going to put on paper, his ideas and imagination are good. Same applies to a scientist. I am not talking of the scientists, the researchers who are working for the UGC, norms, etc. But the highest level of science and quest. But I am using the words of Chandrasekhar. He says, the scientist does not study nature because it is useful to do so. अभी लगेगा कि क्या कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सोचे तो लगेगा यही सही. A scientist, a true scientist, not the research sponsored by the pharmacist companies. We are talking about the true scientists, like they did it in Iran, in India, and others. A true scientist does not study nature because it is useful to do so.
he studies it because he takes pleasure. You write a poem because it helps you. It nourishes your heart and mind both. It connects you with others. But now, as Chandrasekhar goes on, because he takes pleasure in it, and he takes pleasure in it because it is beautiful. If nature were not beautiful, it would not be worth knowing, and life would not be worth living. I mean the intimate beauty he defines. I mean the intimate beauty which comes from the harmonious order of its parts, and which is what pure intelligence can grasp. This is the key, learning to live together for the very survival. And here, the nurturance comes from literature, from culture, from poetry, their intermingling, and this whole effort today could be seen in this light. Vivekananda also said that our problem is we cater only to the intellect, not to the heart. And the director of the NCRT was my job to find out how to cater with this heart, and we really did a couple of things which cannot be discussed here. And we extended the horizons of the textbook writers beyond the borders of India and outside. We succeeded, we were very much helped. But anyway, this is something which I think I thought of when I thought I have to come here. I also had prepared in Hindi, but I thought it would not be applying to. My perception was that today I will talk about, because it is the poems, a couple of them I saw on the internet which he has sent to me. We are all striving in every culture for what we call truth, beauty and goodness. Poetry can enhance truth, beauty and goodness, what in India we call Satyam, Shivam, Sundaram. And I see that it is not only in India that you talk about this world is but what family has, but everywhere human beings want to connect with it. And this thing about beauty, which I have said just now, I was quite surprised when I read this poem of Keats, who says, talking about the truth, beauty and goodness. Keats wrote few lines on this. I have not read much about it, but these two lines struck me. Says, beauty is truth. Truth, beauty. And that is all. Only a poet can say this. Beauty is truth, beauty, that is all we need to know. That is all we need to know on earth. And that is all we should be. Nothing else to do. This is truth, beauty and goodness. As Mehdi has contributed to it. I am here because his Walid Sahab, Abbajan to aajkal jara dar lagta hai, insisted that I should be here. So I am here. I congratulate him, and I am really happy that our friends, great scholars from Iranian embassy are here. They have helped us. Yes. Let such efforts of the Sahitya Academy also help people learn to know, learn to do, learn to live together, and learn to be and become. And we should realize it is the poetry that joins us. The reference came to Shankaracharya. Yes. Shankaracharya said that Brahma Satya Jagat, everything is temporary. And what God is? वाजिचाए अटफाल है दुनिया में रहती, होता है सबो रोज तमाशा करे. This all tamasha that is going on every day, and you see the relation between Shankaracharya and Gandhi. So you pick up any poet from any culture, any country, any time, they do not replace each other. In science, you discover a theory, the earlier theory is contradictory.
but in poetry it is our harmony, symphony and synchronization. So let that become our greater objective in such efforts. I congratulate all of them and I am very happy this has happened and so many people have helped. Thank you very much for inviting me. Sir, thank you very much for your brilliant and genuine insights into inventive and creative mind and your thought that the act of or the art of translation is part of cultural advancement. Thanks a lot. May I now invite Professor Akhlaq Aham to speak. شکریہ آقای دکتر علی رحمانی، آقای دکتر قصوه، سرکار خانم دکتر سعید حسین جانی و اجازه شما بنده در هندی صحبت میکنم و هم به دلیل اینکه این کتاب به هندی ترجمه شده. سرینواس صاحب، راجپوت صاحب، عزیز مہدی اور تمام حاضرین، بڑی اچھی گفتگو ہوئی تقریباً تمام پہلوؤں پہ، ادب، لٹریچر اور جو ترجمہ ہے اس کے کیا تہذیبی، ثقافتی، سانسکرتک پہلو ہیں، اس پہ گفتگو ہوئی. بنیادی طور پہ یہ جو کام ہے جو کنٹمپرری پرشین پوئٹری تقریباً پچھلے 100 سال کا مجموعہ ہے، اور اس میں 99 شعراء ہیں، اور خود عزیز نے اس میں لکھا بھی ہے کہ ہم نے 99 جان بوجھ کے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ سلسلہ ختم نہ ہو، یہ چلتا رہے. اس بات کی ایک علامت ہے. ذاتی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعری ایسی چیز ہے، اور شاید بہت سارے جو کریٹیک ہیں پوئٹری کے، ان کی رائے یہ ہے کہ شاعری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ خود شاعری کی ایک تعریف یہ ہوتی ہے، ایک ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے. اس لیے شاعری کا ترجمہ سب سے مشکل کام ہے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو وہ خود شاعر ہے. اور بڑی خوبصورت بات اشارہ کیا تھا محترمہ سعید حسین جانی نے عزیز مہدی کے حوالے سے، اور میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ میرے یہ چھوٹے بھائی کی طرح ہیں. تو یہ انہوں نے یہ ہندی زبان کو، ظاہر ہے ان کی اپنی زبان ہے، اس کو جانتے ہیں. فارسی انہوں نے ایران میں سیکھی ہے، وہاں سے PhD نہ صرف کی بلکہ وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے تہران یونیورسٹی میں. اور میں نے ان کو ان کی شخصیت کا جو پورا ایوولوشن ہوا ہے وہ میں نے ان کو دیکھا ہے. اور ان کے والد صاحب میرے استاد بھی ہیں اور میرے کولیگ بھی رہے پچھلے 25-26 سال ہو گئے. تو میں ان کو پوری طرح سے تو یہ ایک اس لیے میں جب سرسری طور پہ میں نے جب کام دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور انہوں نے واقعتاً اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا ہے. مثال کے طور پہ اس میں 3 طرح کے شعراء ہیں، اور اس 100 سال کا جو سفر ہے فارسی شاعری کا، اس میں کلاسیکیت سے لے کے اور دنیا بھر میں جتنی ادبی اور لٹریری تحریکات رہی ہیں. میں چونکہ خود فارسی کا ہوں، ایران سے میرا آنا جانا رہتا ہے، وہاں سے میدانوں میں، اور وہاں کا جو پورا ادبی منظرنامہ ہے اس کو بڑی قریب سے ہم نے دیکھا ہے. تو مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ پچھلے 40 سالوں میں 50 سالوں میں جتنی ادبی تحریکات اور جتنے رویے ہمیں ایران میں دکھائی دیتے ہیں بہت کم دنیا کے لٹریچر میں دکھائی دیتا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں، خود اس مجموعے میں ان تمام رویوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں.
کلاسیکی رنگ میں شاعری ہے، مثال کے طور پہ خود اس میں پروین انتظامی کی ہے جو کلاسیکی رنگ کی شاعرہ ہیں اور خود خواتین کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں اور بہت سارے معاملات کے بارے میں ان کی گفتگو ہے. اس کے بعد وہاں پہ پچھلے جو 100 سال میں ایک نئی جو پوری ایک تحریک چلی ہے خاص طور سے شعر میں، اس کو شعر نو کہا گیا اور اس کا جو بانی ہے وہ نیما یوشیج ہے. پہلا شعر اسی کا ہے اور وہ شاعری جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ موضوعاتی اعتبار سے بھی انہوں نے تجربہ کیا اور جو فارم ہے پوئٹری کا اس اعتبار سے بھی اس نے تجربہ کیا اور اس میں یہ ہے کہ وزن کو نہیں ہٹانا ہے لیکن اور ردیف اور قوافی کو توڑا ہے اس نے، اگرچہ ان کی وہ چیزیں اس کے یہاں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ جس کا پہلا ترجمہ ہے تو وہ شعری ہے آدماں کے برسائل نششتے شاد و خندانین، یک نفر در آب دارد می سپارد جن، یک نفر دارد کے دست و پائے قائم می زند. اور انہوں نے اس کا بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، وہ ساحل پر بیٹھے ہنستے کی کھلاتے لوگوں، کوئی پانی میں جان دے رہا ہے، ایک آدمی بنا رکے ہاتھ پیر مار رہا ہے. یہ شعر خود حافظ سے بھی کشید ہے کہ حافظ کہتے ہیں کہ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانن حال ما سبک ساران ساحل. تو نیما نے جو نئی روایت ڈالی فارسی جدید شاعری میں تو اس میں اس نے کہا کہ وہ وہی لوگ اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں جن کی جڑیں کلاسیکیت میں پڑی ہوئی ہیں. ہم نے ہمارے یہاں بھی یہ روایات شروع ہوئی اور اردو میں نے دیکھا نون نیم راشد اور میرا جی اور اسی طرح سے ہندی میں دوسرے لوگوں نے اپنایا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو سمجھ کے اس کی پیروی کی اور خود ایران میں بھی، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی جس کو کہتے ہیں کہ اندھی تقلید کی، یعنی اس کی تفہیم کے بغیر صرف انہوں نے پیر اور وزن کو توڑنے اور قوافی اور ردیف کو توڑنے کو صرف جو ہے نئی شاعری کا نام دے دیا. تو یہ ایک جو پوری ایک چھوٹا سا اگرچہ مجموعہ ہے لیکن اس میں ہم پورے 100 سال کے شعری سفر کو ہم دیکھتے ہیں. اور اشارہ کیا تھا ڈاکٹر ربانی صاحب نے اور جیس راجپوت صاحب نے بھی کہ ترجموں نے بڑا رول ادا کیا ہے. میں 2 مثالیں بہت مختصر کر کے آپ کو بات ختم کرنا چاہوں گا. ایک تو پنچتنتر کا ترجمہ ہوا جس نے نہ صرف ایرانی ادب کو متاثر کیا اور آج تک اس کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں. میں نے خود اس پہ کام کیا، اس پہ پوری کتاب ہے. اور بلکہ اس کے بعد چونکہ فارسی جو ہے ایک طرح سے پورے ایشیا میں تقریباً ایک لنک لینگویج تھی تو اس نے اس کو پورے ایشیا کی دوسری زبانوں میں، عربی میں اور یہاں تک کہ فرینچ میں رومن ڈیلر اور وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں. دوسرا جو بڑا کام ہے وہ دارا شکوہ کا ہے. میری بھی اس پہ کتاب بھی آئی اور میں نے بڑا سارا اس پہ کام بھی کیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ دارا شکوہ نے ہندوستانی فکر کو، ہندوستانی روایات کو اور جو تہذیبوں کو ایک دوسرے کے سمجھنے اور جو کلچرل ڈائیلاگ جس کو کہتے ہیں اس میں بڑا رول ادا کیا. اور شوپن ہاور جس کو ماڈرن ویسٹرن فلاسفی کا ایک طرح سے جنک کہا جاتا ہے، اس نے وہ اس سے بڑا متاثر تھا. کہا جاتا تھا کہ ہمیشہ اس کے سرانے دارا شکوہ کا ترجمہ پڑھا ہوتا تھا. خود راجا رام موہن رائے نے اس کی طرف بہت اشارہ کیا ہے. تو یہ روایات اس کو رکھنا چاہیے. اور آج یہ کوشش میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر قصبے صاحب جن کی اور حسین جانی صاحب کا کہ انہوں نے بڑا رول ادا کیا، اور نواز صاحب جنہوں نے اس پہل کو ایک روپ دیا ہے اور اس کو کتابی شکل میں لے کے آئے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آپسی جو ڈائیلاگ ہے شاعری روا اور ادب کے حوالے سے اور جو ترجموں کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آگے بڑھے گا. اور یہاں بھی ترجمے ہوں گے ایرانی ادب کا، اور ایران میں بھی ہمارا جو ادب ہے پورے ہندوستان میں 25 زبانوں کا یہ یہاں پہ ریپرزنٹیشن
ایڈیشن ہے 26 زبانوں کا ان کے بھی ترجمے ہوں گے تاکہ ایرانی جان سکے کہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. پچھلے 200 سال میں بہت سارے لوگ بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے اور انہوں نے لکھا ہے. تو اس طور پہ میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں عزیز کو, اور میں نے بہت کام کیا ہے اور امید ہے کہ یہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت بہت مبارک اور بہت شکریہ. Thank you, Professor Akhlaq. I now invite the translator, Aziz Bhai, to share his views and experiences. سب سے پہلے میں ایک بات لکھوں, میں هندی حرف بزنم استاد داریم که مخاطبان ما زیادن, شما میفهمید استاد میفهمید. میں یہاں پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں اپنی طرف سے جو مجھے بولنا تھا میں نے اس کتاب کو پریفیس میں لکھا, شعر و شاعری کے بارے میں, فارسی شاعری کے بارے میں, فارسی آئیڈیالوجیز اینڈ تھاٹس جو ایران کی ہیں اس کے بارے میں. میں نے اس کے پریفیس میں کافی حد تک ایک کنسائز پرسپیکٹو دینے کی کوشش کی ہے. آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. میرا ابھی جو یہاں پہ بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف شکریہ ادا کرنے کا ہے. سب سے اوپر سے اگر میں شروع کروں جہاں سے اس کتاب کی مہم چھڑی, تو میں خانم دکتر حسین جانی اور استاد قصبے اور ہمارے ایک متر ہیں ایران میں مسٹر آسمان, انہوں نے اس کام کی جسے کہتے ہیں وہ نیو ڈالی اور شروعات کی اس کام کی. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس کے بعد سری نواس راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو اس لائق سمجھا کہ ساہتیہ اکیڈمی سے پبلش ہو پائے. آ جاتے ہیں انوپم جی کے پاس جنہوں نے اس کتاب کو اس پرستت شکل میں حاضر کیا اور بہت ہی سپیڈ کے ساتھ حاضر کیا, جس کی مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنی جلدی ہو جائے گا. انوپم جی نے اس کو سراہا ہے اس کتاب کو, اور میں اس کے لیے ان کا بہت 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 آبھاری ہوں. انہوں نے بہت کوشش کی. آ جاتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف. ہمارے دوست, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ہمارا سپورٹ کیا. ہماری فیملی, ہمارے گھر والے, ہماری پتنی سدرا, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے کافی سپورٹ کیا ہمارا کہ ہم اس کتاب کو اس شکل تک پہنچا پائیں. آگے بھی میں امید کرتا ہوں کہ پرشین میں جو سٹوریز ہیں, شارٹ سٹوری کلیکشن ہیں یا اپنیاس, بڑے اپنیاس بنوں کے, اس کو ہندی میں انوادت کیا جائے اور یہاں پہ ساہتیہ اکیڈمی میں چھاپا جائے. یہاں کی جو کلیکشن ہے میں حاضر ہوں اس کو فارسی میں ترجمہ کرنے کے لیے. استاد قصبے اس کو ایرانی انداز میں ڈھال دیں گے اور اس کو پرشینائزڈ کر دیں گے, ایون ان دیٹ سینس جو ایران میں آپ لوگ پبلش کر سکتے ہیں. کافی کام ہے کرنے کے لیے جس کے لیے میں حاضر ہوں. ابھی میں صرف آپ کے لیے 2 یا 3 کویتائیں چھوٹی چھوٹی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کتاب میں جو چیزیں چھپی ہیں وہ کیا ہیں, اس میں سے میری سلیکشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں. زیادہ لمبے نہیں ہیں, سب نے 5-7 منٹ لیا ہے تو میں 3-4 منٹ میں سمیٹ دوں گا. بس کوشش یہ کروں گا کہ جو بہترین کام میری شکل سے میرے ذہن میں ہے میں ان کو آپ تک پہنچا سکوں, آپ کے اندر وہ روچی جو ہے وہ جگا سکوں کہ آپ اس کتاب کو خریدنے کی جرأت کریں یا پھر اگر گفٹ ملتی ہے تو پڑھیں. ایک شاعر ہے مہدی حمیدی شیرازی صاحب, ان کا شعر ہے ہنس. کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ یہ خوبصورت ہنس کیسے مرتے ہیں, دھوکہ دینے والے انداز میں جیتے ہیں اور اسی انداز میں مرتے ہیں. موت کی رات ہنس اکیلا کسی لہر پر سوار ہو کر کہیں دور کسی کنارے پر جا کر جان دے دیتا ہے. اس کنارے میں بیٹھ کر وہ کئی غزلیں کہتا ہے تاکہ خود غزلوں کے بیچ آخری سانس لے. ایک گٹ کے لوگ اس بات پر بھی وشواس کرتے ہیں کہ وہ عاشق پرندہ جہاں عاشقی کرتا تھا وہی مرتا ہے.
موت کی رات ڈرا ہوا اسی طرف بھاگتا ہے تاکہ موت سے بے پرواہ ہو جائے اور جان دے. اگر میں یہ بات نہ بھی مانوں پھر بھی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہنس ریگستان میں جا کر مرتا ہو. اگر وہ سمندر کی باہوں سے ایک دن باہر آتا ہے تو ایک رات اسی سمندر کی باہوں میں مر بھی جاتا ہے. تم میرا سمندر تھی، اپنی باہیں کھول دو کیونکہ یہ اکیلا ہنس اب مرنا چاہتا ہے. ید اللہ امینی صاحب میں مفتون ان کا تخلص ہے. ان کا ایک شعر ہے اس میں، آہ کیسی دنیا ہے اور کیسی کیسی ناراضگی، پتجھڑ بلبل سے ناراض ہے کہ میں آیا اور تم چلی گئی. ستارے چاند سے ناراض ہیں کہ رات کا سمے اپنی بڑائی کرنے کا وقت نہیں. شیطان بھگوان سے ناراض ہے کہ آگ کو مٹی کے دام بیچ دیا اور مٹی نے تمہیں جو کے 2 دانوں کے بھاؤ نہیں خریدا. ترک شاستر ارسطو سے ناراض ہے کہ تم نے مجھے ایسا سکشم نہیں بنایا کہ ہتھیاروں کا جواب دے سکوں یا پھر دھرموں کا. دنیا جہان سے ناراض ہے اور میں تجھ سے او شیر کہ میں یقین سے بھرا ہوا کرتا تھا اور اب شنکاؤں سے جھلک رہا. منصور اوجی صاحب ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا شعر ہے، ایک تھاٹ ہے، بیسیکلی آئیڈیالوجی ہے. شعر کا نام ہے کھوپل. پتجھڑ کے موسم میں تم نے کہا کہ اسے اکھاڑ دینا چاہیے، تم نے کہا کہ اسے جلا دینا چاہیے، لیکن مٹی اور بارش کے آتم سمان نے ایسا کرنا صحیح نہ سمجھا. اور آج چیری کی وہ سوکھی لکڑیاں کوپلوں سے گھری ہوئی ہیں. ایک شعر ہے حمید مصدق صاحب کا جس کا ٹائٹل ہے سیب. کہتے ہیں، تم میرا مذاق اڑا رہی تھی، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نے اسے پڑوسی کے باغیچے سے کس خوف اور ڈر کے ساتھ چلایا تھا. مالی میرے پیچھے بھاگا، اسے وہ سیب تمہارے ہاتھوں میں دکھا، اس نے غصے سے میری طرف دیکھا. آدھا کھایا ہوا سیب تمہارے ہاتھوں سے زمین پر گرا. تم چلی گئی، لیکن آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد میرے کانوں میں تمہارے قدموں کی آہستہ لیکن ابرام سرسراہٹیں آج بھی مجھے پریشان کرتی ہیں. اور میں پوری طرح اسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہوں کہ آخر ہمارے چھوٹے سے باغیچے میں سیب کا پیڑ کیوں نہیں تھا. اکبر اکسیر صاحب کی ایک سوشل پوئٹری مانی جا سکتی ہے، شعر اجتماعی کہہ سکتے ہیں پرشین میں اس کو. انہوں نے لکھا ہے، شعر کا نام ہے شاعر. شروع کرتے ہیں، ملیحہ کو پتا ہے، ملیحہ ان کی پتنی کا نام ہے، ملیحہ کو پتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو بیمار پڑ جاؤں گا، اس لیے مجھے دفنانے سے پہلے سیرپ، ٹیبلٹ اور پانی کا ایک گلاس، ایک الارم کی گھڑی پر ہر 8 گھنٹے کا الارم لگانا یاد رہے. اس کے علاوہ مجھے آخری اسنان دینے والے سے کہہ دینا کہ اس مردے کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سے ہلا لینا، شاید ہی مرا نہ ہو. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے دیش میں موت، شاعر موت کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں. یونیورسلٹی آف تھاٹ کی ایک بات ہے، جو کئی ایموشنز ہوتے ہیں جو ہم لوگ ہندوستان میں اور ایران میں یونیورسل ہیں، سب نے سوچے ہیں. لیکن ایک ایرانی شاعرہ جو ہیں، ایک ایرانی خانم ہیں، انہوں نے اس کو لکھا اس طرح. آپ کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں ہم نے بھی تو سوچا ہے، لیکن کبھی ایسا لکھنے کا نہیں سوچا اس کو. یہ آزاد تہائی نام کی ایک خاتون ہے جو ڈاکٹر ہیں پروفیشن سے، لیکن ان کا یہ شعر اس میں ڈالا ہے میں نے. شعر کا نام ہے آپدا.
کہتی ہیں لوگ آتے ہیں، زندگی جیتے ہیں، مر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن تمہاری زندگی کی آپدہ اس پل شروع ہوتی ہے جب ایک ویکتی مر جاتا ہے لیکن کہیں جاتا نہیں، وہیں رہ جاتا ہے، اور اس کا نہ ہونا تمہارے استتو کی گہرائیوں میں اتنا بس جاتا ہے کہ تم زندہ ہونے کے باوجود بھی مر جاتے ہو، اور وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت صاحب کا ایک شعر میں نے اس کو یہاں پہ کر رکھا تھا، اس کو مارکنگ لگا رکھی تھی ہم نے، لیکن کیونکہ ہمیں سمے نہیں تھا، ہمارے پاس بیت رہا تھا، تو ہم نے فٹافٹ اس سے گزر گئے۔ حضرت صاحب کا شعر اس وقت حضرت کا ایک شعر ہے جس کا ٹائٹل ہے ماں۔ کہتے ہیں صرف تم کر سکتی ہو ماں، صرف تم کر سکتی ہو ماں ان سردیوں میں پہاڑوں کے لیے ٹوپی بننا، پیڑوں کے لیے دستانے اور دنیا کی ندیوں کے لیے مفلر۔ یہ استاد حضرت کا شعر۔ Well, this August function is here. Finally, I thank all the dignitaries and especially the translator, Aziz Bhai, and all of you, the literary connoisseurs gathered here for this function. And I refer to Professor Clark's talk that he mentioned that the number of poets kept in this book deliberately 19. So 99. I wish Aziz Bhai best to go on to 199. And I repeat and borrow from the brilliant welcome address that delivered by the Secretary Sahitya Akademi, that he hoped that the book will soon be taken up for further translations into many other Indian languages. So wish him all the best. Thanks a lot. So all are invited for tea at the passage adjacent to this auditorium.